بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر. آپ سب کو میرا سلام پہنچے. زندگی میں ایک چھوٹے سے نقطے کے ارد گرد جو زندگی ہوتی ہے اس میں بڑی ہی ورائٹی ملتی ہے. ایک ہی موسم، ایک ہی مسئلہ، ایک ہی موضوع اور ایک جیسے خاندان، ان سب کے جو مسائل ہیں ان میں بہت بنیادی فرق ہوتا ہے. یہ کیا دیکھنے کا فرق ہوتا ہے یا ایکچولی فرق ہوتا ہے؟ لائک شادی کے بعد کچھ لڑکیوں کو اس بات پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ میرے میاں میرے ساتھ جاتے ہیں، مجھے ساتھ ہی لے آتے ہیں، وہاں رہنے نہیں دیتے. یعنی کسی دوسرے کے لیے یہ رشک والی کیفیت ہوگی کہ یار اتنا کیئرنگ، اتنا محبت کرنے والا کہ وہاں جاتا ہے، ساتھ رہتا ہے، اور ساس سسر کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ بیٹا ساتھ کیوں نہیں آتا. ہی از دیئر. وہ پروٹوکول پورا دیتے ہیں، کھانا ساتھ کھایا، وقت ساتھ سپینڈ کیا، شام کو اپنی بیوی کو لے کے گھر آ گیا. اس کے بالکل برعکس جو دوسرا کیس ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں جانا تو خود ہی چلی جا، میرا جانو دل نہیں کرتا، امی نے منع کیتا ہے، بہن نے منع کیا ہے، واٹس ایور کسی نے منع کیا ہو یا نہ کیا ہو. اب سسرال میں 3 طرح کے مسائل ہوں گے. ماں باپ نہ خوش، وہ آتا نہیں ہے داماد. لڑکی نہ خوش کہ مجھے وہ رسپیکٹ نہیں مل رہی، مجھے اون نہیں کر رہا، تو ساتھ لے کے نہیں گیا، واپس لینے بھی نہیں آ رہا، تو اب میرا بھائی چھوڑنے آتا ہے یا ابا چھوڑنے آتے. اب سوچئے ایک ہی چیز پہ 2 الگ الگ طرح کے لوگ الگ الگ طرح سے ناخوش ہیں. گلوئنگ سٹار نے کہا ہے کہ سر میرے میاں مجھے شادی سے 3 ماہ پہلے میرے گھر چھوڑ گئے. یہاں ہزاروں لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ 3 دن پہلے چھوڑ کے گئے اور مجھے آرام نہیں کرنے دیا، مجھے خوراک نہیں لینے دی، مجھے کو ڈھنگ سے اطمینان سے سونے بھی نہیں دیا، آخر تک کام کراتے رہے. لیکن گلوئنگ سٹار اس پہ ناخوش ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اب میرا 2 ماہ کا بیٹا ہو گیا ہے، یعنی 5 ماہ ہو گئے، میاں مجھے لینے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ وہ بیرون ملک ہیں، وہ پہلے بھی کبھی کبھی آتے تھے. اچھا، اب وہ کہتے ہیں مجھ سے چکر نہیں لگایا جاتا تو تم خود ہی گھر آ جاؤ. تو گلوئنگ سٹار پیارے بچے مجھے یہ بتائیے اس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ کا میاں جنرلی ملک سے باہر ہے، آئے گا تو 4-5 لاکھ روپے لگ جائے گا، تو صرف آپ کو ایک گھر سے اٹھا کے دوسرے گھر میں لے جانے کے لیے. اچھا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو پریکٹیکلی دیکھنا چاہیے. میں بہت حق میں ہوں کہ لڑکی کو جب بھی اپنے مائکے جانا ہو تو دلہے کو ساتھ جانا چاہیے، ساتھ لے کے آنا چاہیے. یعنی یہ میری ایک سٹرونگ اس پہ ہے سٹینڈنگ. مگر آپ کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے. دلہا یہاں موجود نہیں ہے اور دلہن بیچاری اس انتظار میں ہے کہ دلہے میں آئیں، مجھے بھی دیکھیں، میرے بچے کو بھی دیکھیں. اب دیکھیں وہ کتنے دنوں بعد آتے ہیں، وہ اپنی آسانی یا اپنی اویلیبلٹی دیکھیں گے. تو تب تک آپ اگر اپنے ماں باپ کے گھر میں رہو گے کوئی دقت تو کوئی نہیں ہے، آرام کرو گے، بچہ تو پل ہی رہا ہے. کیا ماں باپ کو اعتراض ہے؟ اگر ان کو اعتراض ہے تو اوکے، پھر ابا سے کہیے آپ کو گاڑی میں بٹھائیں اور سسرال چھوڑیں. ان کا ایک اور بھی دلچسپ اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف 20,000 جیب خرچ دیتے ہیں. میرے بچے نہ تو آپ کرائے کے گھر میں ہو، نہ آپ کا کوئی گروسری کا خرچہ ہے، آپ اپنے اماں ابا کے پاس ہو، تو یہ جو 20,000 آپ کو ملتا ہے، میرا خیال ہے یہ بچے کو آپ روز بھی اگر 100 200 400 روپیہ بھی نیچے اس کے رکھ کے گندا کر کے پھینکے، یعنی جو آپ پیمپر ویمپر لگاتے ہو، پیسے ہی ہوتے ہیں نا وہ، پہلے عورتیں تو یہ نہیں کرتی تھی، تو ٹوٹل اس پہ خرچ آتا ہوگا. جب بیٹی ماں باپ کے پاس ہوتی ہے تو ماں باپ نہ اس کا کھانا روکتے ہیں، نہ اس کا کوئی پجیریاں روکتے ہیں. آپ کے بچے کے لیے دودھ آنا تو وہ بھی آئے گا. جب ماں باپ نہیں ہوتے تو مسئلہ ہوتا ہے، پھر بھابیاں یا بھائی اعتراض کرتے ہیں. لیکن ہر بات پہ میرے بچے نہ خوش ہونا ٹھیک نہیں ہے، نہ اس میں سے آپ کے میاں کا برا ہونا ثابت ہوتا ہے. جب آپ چلے جاؤ گے سسرال میں تو ممکن ہے یہ پیسے جاری رہیں، ممکن ہے کم ہو جائیں، دونوں آپشن ہو سکتے ہیں. جب کبھی آنے والے برسوں میں آپ اکیلے ہوں گے تو تب آپ کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہوں گے، تب خرچے بھی زیادہ ہوں گے. یہ ہمیشہ خرچوں کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، یعنی کبھی زیادہ کبھی کم، جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے تو ویسے ویسے یہ بڑھ جائے گا. اس کا کوئی تعلق مستقل کسی قانون سے نہیں ہے، اس کا تعلق باہمی انڈرسٹینڈنگ سے ہے.
باہمی محبت سے آپ اگر اپنے میاں کو یہ بتائیں کہ بچوں پہ خرچہ کیا کیا ہو رہا ہے، یا وہ جو پیسے آئے تھے کہاں گئے، بتانے میں کیا حرج ہے؟ آپ نے آگ تو نہیں لگائی، تو ممکن ہے اگلی دفعہ آپ کہیں کہ مجھے تھوڑے سے زیادہ چاہیے تو آپ کو وہ زیادہ بھیج دیں گے۔ آپ کا اپنا میاں ہے، اس بچے کا بیٹا ہے یا بیٹی، اس کا نان و نفقہ بھی اس کے ذمہ ہے، اس کی محبت بھی اس کے ذمہ ہے۔ سو اس کو مت ایشو بنائیے کہ آپ کا دل دکھتا رہے، پھر خوشی ختم ہو جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ میری نند طلاق یافتہ ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہر کام میں ٹانگ اڑاتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نند کو دکھ کی وجہ سے بعض دفعہ دماغی طور پہ آپ ایب نارمل ہو جاتے ہیں، ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں، اتنا دکھ ہوا ہوتا ہے۔ دکھ کو اگر سنبھالنا نہ آتا ہو، ہمارے یہاں چونکہ کسی بھی تکلیف اور دکھ پہ ہم سب لوگ اس کو سیلیبریٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی پورا جشن والی کیفیت ہوتی ہے، سب آ رہے ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، تو جس کے ساتھ وہ بیتا ہوتا ہے وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں وہ ہر کام میں ٹانگ اڑاتی ہے، چیزیں خراب کرتی ہے، مجھ پہ الزام لگاتی ہے، میں ایسی نند کا کیا کروں؟ تو اب کیا سوچتے ہو، میں آپ کو مشورہ دوں کہ اسے گولی مار دیں یا اس کو گھر سے نکال دیں؟ تو یہ تو ظاہر ہے یہ نندیں جھوٹ بھی بول سکتی ہیں، یہ نندیں سازش بھی کرتی ہیں، یہ نندیں کئی ساری خرابیاں کرتی ہیں۔ مگر اگر ہم اس کو انسانی سطح پہ سوچیں، ان کا اینگل، وہ خوشی سے محروم ہو گئیں، ان کا ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا، اب وہ سوچتی ہیں کہ ان کا بھائی، سگا بھائی، کسی اور گھر کی لڑکی کو سر آنکھوں پہ کیوں بٹھا رہا ہے، ان کا بھائی کسی اور لڑکی کے نخرے کیوں اٹھا رہا ہے، ان کا بھائی یعنی جس کو اس کے ماں باپ نے جنم دیا، اب وہ بڑا ہو گیا، اچھا اس کو وہ الگ گھر کا سربراہ نہیں سمجھتی، اپنا چھوٹا بھائی یا اپنے آس پاس کی عمر کا بھائی ہی سمجھ کے یہ توقع کرتی ہیں کہ وہ بھی ہر کسی عورت کو جو بھی اس کے گھر میں ہے اسے اتنے ٹیز کرے، تکلیف دے۔ یہ ایک میرے بچے نفسیاتی مسئلہ ہے۔ جب انسان اپنے دکھ اور درد کو برداشت کرنے کی بجائے، اس پہ صبر کر کے اس سے نکلنے کی بجائے وہاں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے آس پاس والوں کو سب کو ویسا درد ہو۔ ایون میں نے ایسی بے وقوف لڑکیاں بھی دیکھی ہیں، سگی بہنوں کو بددعائیں دیتی ہیں، تیرا گھر بھی برباد ہو، تجھے بھی، تیرا میاں بھی مر جائے، تیرا میاں بھی چھوڑ دے وغیرہ، یعنی وہ باقاعدہ لفظوں سے بددعائیں دیتی ہیں، گھر والے دیکھتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے۔ تو اگر کسی کو ایسی نند مل جائے، ایسا بھائی مل جائے، ایسی بہن مل جائے، تو اس صورت میں پھر زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے، زیادہ ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ مریضوں کے ساتھ لڑا نہیں جاتا، اگنور کیا جاتا ہے، جو ان کی ضرورتیں وہ پوری کر دیجئے، کم سے کم ان کے متھے لگے، ایسی نند کے متھے کم سے کم لگے۔ کچن میں جب جانا ہو اس وقت جائیں جب وہ نہ ہو، صفائی ستھرائی کے جو کام ذمہ جس کے ہیں اپنے میاں سے لگوا لیں، ساس سے لگوا لیں، اس سے نہ بحث میں پڑے، اوائڈ کر جایا کرے۔ جب میاں سامنے نہ ہو تو چپ کر کے اپنے کمرے میں گھس گئے، اس سے لڑنے، بے عزتی کروانے کا کوئی وجہ نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ میاں آپ کو اس پہ کچھ نہیں کہے گا، چونکہ وہ بھی تو پریکٹیکلی چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جب بھی چھوٹا موٹا مسئلہ انسانی رویوں کا ہو تو فوراً اس پہ دو دھاری نہیں نکالنی، ٹھا نہیں کرنا۔ وہ ہم کوئی کسائی تھوڑی ہیں کہ بیٹھ کے ہر چیز کے چامپیں بنا دیں اور الگ الگ اس کے پارچہ جات بنا دیں۔ انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ جب اچھے بری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے دل دکھتے ہیں، کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی تو اظہار محبت کرنا چاہیے۔ مشکل ہے، نہیں ہوتا، کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی تو ان کے بیتے دنوں کا جو اچھا وقت اس نے گزارا ہوتا ہے اسے پوچھنا چاہیے، اسے رونے کا موقع دینا چاہیے۔ میں نے ایک انگریزی کی کتاب پڑھی تھی، ایک بچے کے ذریعے رائٹر نے کہا تھا کہ یہ مجھے رونے میں مدد کرتا ہے، یعنی کسی کا دل بھرا ہوا ہو تو ایک عمر میں آ کے آپ سے رویا بھی نہیں جاتا، سخت ہو جاتے۔ تو ایسی عورتوں کو ان کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، مسلیں مت، ذرا پیار سے ایسے ایسے سہلائیں۔ انسانوں کو رب نے یہ خوبی، ہنر عطا کیا ہے کہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا جی ایسے جانور، اتھر قسم کے،
اکھڑ قسم کے، ان کو بھی قابو کر لیتے ہیں، ان کو بھی ٹیم کر لیتے ہیں۔ تو خواتین کو تو اللہ نے، آپ سوچئے خواتین اپنے مردوں پہ جو جادو کرتی ہیں، ایسے پیچھے دملاتے ہوئے آتے ہیں نا جی۔ تو ایسی خواتین کو بھی رام کر لیجئے، محبت کیجئے، خیال کیجئے، کبھی کبھی جا کے اس کا دکھ سن لیجئے، چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اجازت دیجئے، السلام علیکم۔